السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک واقعہ پیش آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے، لیکن یہ چھوڑ کر ہم اس مہینے کی بدعات و خرافات میں شامل ہو گئے۔ کچھ ایسے کام ایجاد کیے جو شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، جن کا نہ ثبوت آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل میں ملتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی کچھ بدعات و خرافات کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ ان بدعات و خرافات سے ہمیں کیوں اور کس طرح بچنا چاہیے۔ دیکھیے، اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کسی خاص تاریخ کے ساتھ متعین کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات بلکہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو پیش آئی، لیکن حقیقت کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے تو کوئی بھی تاریخ کی کتاب یا کوئی بھی تاریخ کا جاننے والا ڈنکے کی چوٹ پر یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ پیش آیا، کیونکہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ آپ علیہ السلام کے عمل میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیش آئی۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت کا ہم مسلمان مانتے ہیں، پھر اس کو مناتے ہیں، پھر اس میں جلسے جلوس کرنا، نعرے لگانا، آتش بازیاں کرنا اور بہت سارے ناجائز اور حرام کاموں میں شامل ہونا، ہم اس مہینے میں ہم مسلمان یہ تمام کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا غلط کام اس مہینے کا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ماننا، پھر اس کو ناجائز اور حرام طریقوں سے منانا۔ دوسرے نمبر پر ہے اس دن عبادتوں کو خاص کر لینا۔ بہت سارے مسلمان اس دن خاص عبادتیں کرتے ہیں، جیسا روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، چند ایک نوافل انہوں نے گن رکھی ہیں، ان کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، جلسے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کھانا پکوان بنانا اور پھر ان کو بانٹنا اور پھر اس میں لنگر چلانا، اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور ثواب کا ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تمام کام جائز ہیں، ان کو آپ شرعی حدود میں رہ کر کبھی بھی کریں، جائز ہے، لیکن اس دن کو خاص کر لینا اور ان کاموں کو ضروری سمجھ لینا یہ ناجائز ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اسی طرح تیسرا کام، ہم اس مہینے میں چادریں چڑھاتے ہیں۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ناجائز اور حرام کام ہیں شریعت کے اندر، وہ کام وہاں پر پائے جاتے ہیں، مزارات پر پائے جاتے ہیں۔ تو تیسرا کام اس مہینے میں ہم جو کرتے ہیں وہ ہے مزارات پر جا کر بدعات و خرافات میں شامل ہونا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے اس مہینے جلسوں کو جگہ جگہ کرنا، پھر ان جلسوں میں ایسے نعتیں پڑھنا جن نعتوں میں ایسے کلمات ہوتے ہیں، ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کلمات اور اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سارے جلسے ایسے ہوتے ہیں جن میں بریلوی حضرات ایسی نعتیں پڑھا کرتے ہیں جن نعتوں میں ایسے کلمات، ایسی صفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بولی جاتی ہیں جو صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یعنی وہ حضرات آپ علیہ السلام کو ان کے درجے سے اوپر پہنچا رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اس کے درجے سے اوپر پہنچانا یا اس کے درجے سے نیچے کر دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں یہ زیادتی ہے کہ ان کے لیے ایسے کلمات، ایسے اشعار، ایسی صفات ثابت کی جائیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ چند ایک خرافات و بدعات میں نے عرض کی، اس کے علاوہ بہت ساری بدعات اس مہینے پائی جاتی ہیں اور مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اس مہینے خوش ہونا ہی ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانی ہی ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس کو شریعت نے بتلایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، آپ علیہ السلام کی ولادت پر روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھی جائے، سنت کو اپنایا جائے، تعلیمات پر عمل کیا جائے، منہیات سے باز آیا جائے، جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ یہ ہے اس مہینے کی اگر محبت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ تمام بدعات سمجھنے کی، پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول کا جو صحیح حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔